یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والے کو۔ آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ۔ یہ تو پہلے سے ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ۔ یہی عجیب ہے، کیا ہے یہ؟ تو بالکل ایسا ہو نا، داڑھی والے سے کہو داڑھی رکھو، وہ کہے کہ جناب میرے تو پہلے سے داڑھی ہے، یہی تو کہے گا نا، پھر کیا حکم دیا جا رہا ہے اس کو؟ تو یہی لکھا نقطہ، یہ عجیب آیت ہے، یہ عجیب آیت ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، اس میں ضرور کچھ راز ہوگا کہ جو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تو ایمان لاؤ، ایمان۔ اس کا ایک مطلب مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، ایک ایمان وہ ہے جو بطور وراثت کے لوگوں کو ملتا ہے، موروثی۔ کیا موروثی کا کیا مطلب ہے؟ باپ دادا بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، باپ دادا بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، نہ گویا کہ یہ بطور وراثت کے ہمارے اندر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ایسا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ دادا جان تو تہجد بھی پڑھتا تھا، 5 وقت کی تو بات ہی نہیں، پھر ابا جان آگے تہجد اشراق تو چھوٹ گیا، لیکن پھر بھی وہ 5 وقت پڑھتا تھا۔ اس کے بعد اور نیچے جب گئے، ہاں وہ 3 ہی وقت پڑھتے تھے، 2 چھوڑتے تھے، اور جو نیچے آ گئے دیکھا وہ صرف جمعہ پڑھتا ہے، وہ صرف۔ تو ہم معلوم ہے کہ یہ وراثت کے طور پر ایمان مل چکا ہے، اور ایمان کی جو کیفیت ہے وہ دلوں میں نہیں ہے، وہ دلوں میں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین۔ کیا؟ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھاؤ، اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ، اللہ کے خوف کو بٹھاؤ۔ تمہارا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ جب سجدہ کرو گے تو پورے دھیان کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ تمہاری زبان بھی پڑھے اور تمہارا دل بھی پڑھے، تمہاری روح بھی پڑھے، ایسا اس لفظ کے کہنے سے تمہارا دل بھر جائے اللہ کی عظمتوں سے، اللہ کا خوف بھی کھاؤ۔ ایسا اللہ جب پکڑ کرے گا تو اللہ بچائے، 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ تو پٹائی کرنے والا بھی زبردست ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کبھی ہوا کے ذریعے سے پٹائی کرتا ہے لوگوں کی، کبھی پانی کے طوفان کے ذریعے سے پٹائی کرتا ہے، کبھی بھول چال لگاتا ہے، اور یہ اللہ کے عذاب میں مختلف اور نظر آتا نہیں ہے۔ تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، کیا بغیر آواز کی جو وہ لاٹھی برستی ہے تو وہ کچھ باقی نہیں چھوڑتی۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا اللہ، اس کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی محبت بھی ہونی چاہیے، اور اس سے ہر وقت یہ ذہن میں رہے جو کچھ میرے پاس ہے سب میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے سب اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ آنکھیں ہیں، یہ دیکھ رہی ہیں، کس نے بازار سے آنکھیں لائی ہیں؟ کس نے کان خریدے ہیں؟ کان کی مشین تو خرید سکتے ہیں، لیکن وہ مشین بھی تب کام کرے گی جب کانوں کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہوگی، ورنہ مشینیں بھی بیکار ہوتی ہیں نا۔ بس چشمہ تو ذرا مدد دے گا نا، تو لیکن آنکھیں کہاں سے لائے گا؟ کون لائے گا؟ بہرحال خلاصہ یہ ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔